السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہم لوگوں نے حدیث دیکھی تھی بخاری شریف کی کتاب الایمان سے، جس میں حدیث جبریل تھی، ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کی نشانیاں، اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج اسی حدیث کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو چیز اس میں ہے وہ ہے ایمان۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ شریعت میں ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، اور تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختیار سے صدق کی نسبت خبر یا مخبر کی طرف کرنا۔ صاحب روح المعانی تصدیق کی تعریف بھی لکھتے ہیں کہ کیا ہے تصدیق کرنا؟ تصدیق کے معنی ہے یقین کرنا، یہ کفر اور تکذیب یعنی جھٹلانے کی ضد ہے۔ گویا معرفت اضطراری کی بجائے تصدیق اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان کا شرعی مطلب پھر یہ ہوا کہ جن چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے کا واضح طور پر علم ہو جائے تو اجمالی چیزوں کی اجمالاً اور تفصیلی چیزوں کی تفصیلاً تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب تصدیق جو ہے نا بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں کی، اور اسی طریقے پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جیسے انہوں نے آگے بتائی۔ اب ان کے اندر اگر ہم کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا تو ایمان خراب ہو گیا۔ اب اس تصدیق کے ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر چلے گئے ڈیفرنٹ گروہ، اور ان کو اب کیا کہا جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ پہلے جو گروہ ہے وہ ہے الکرامیہ۔ انہوں نے اس کی تعریف میں یعنی ایمان کی تصدیق ایمان کا مطلب تصدیق، اور تصدیق میں انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، افراد سے کام لیا، اور ان کے نزدیک تصدیق سے مراد جو ہے صرف زبان کی تصدیق ہے، دل چاہے جو بھی کہہ رہا ہو، یعنی وہ زبان کے اقرار کو کامل ایمان سمجھتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے مرجئہ۔ ان کے نزدیک صرف دل میں تصدیق کرنا کافی ہے اور اسی کو وہ مکمل ایمان سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ہے خوارج کا۔ ان کے نزدیک دل اور زبان کی تصدیق اور ساتھ جسم کے اعمال کو ملا کر ایمان اور تصدیق کا تصور درست ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجزائے ایمان ہے، اور ان میں سے کوئی بھی کم ہو جائے تو انسان مومن ہی نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایکسٹریم۔ اور چوتھا گروہ ہے معتزلہ کا۔ ان کا کہنا ہے اگر کوئی شخص دل اور زبان کی تصدیق تو کر لے لیکن اس کے ساتھ فرائض چھوڑ دے۔ ایمان کا تعلق کس چیز سے؟ تصدیق سے۔ یہ کہتے ہیں تصدیق ہو گئی دل کی بھی زبان کی بھی، لیکن اگر فرائض چھوڑ دیے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی تارک فرائض سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص کفر میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ مومن ہی نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسری منزل کا مقیم پھر سمجھا جاتا ہے، جس سے المنزلۃ بین المنزلین کہتے ہیں۔ المنزلۃ بین المنزلتین یا تین، یعنی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو منزلوں کے درمیان کی منزل۔ کون سی دو منزلیں؟ ایمان اور کفر، یعنی نہ وہ مومن رہا نہ وہ کافر رہا بلکہ درمیان میں کچھ ہے۔ پانچواں ہے اہل اعتدال، جن کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان دراصل تصدیق قلبی کا نام ہے، دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان کا اقرار اور جسم کے اعمال اس تصدیق کے جز نہیں ہیں بلکہ کامل تصدیق اور کامل ایمان کے جز ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورۃ الحجرات ہے، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا۔
تو اہل اعتدال نے تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار اور اعمال کو کامل ایمان کی شرائط اور ارکان تو قرار دیا ہے، لیکن وہ بھی استثناء کے ساتھ۔ مثلا اگر ایک شخص گونگا ہے، وہ زبان سے وہ ایمان کا اقرار کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے اعمال دیکھ کر اسے مومن مان لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب وہ ہمیں نہیں سنا سکتا نا، کہ کلمہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا، کچھ بھی اقرار نہیں کر سکتا، لیکن کیا ہے اگر وہ جو ہے کوئی روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، تو پھر ہم اس کو کیا مانیں گے کہ وہ مومن ہے۔ اسی طرح اضطراری حالت میں یہاں تک کہ جب جان کا خوف ہو تو اسلام کا اظہار تو کجا کفر کا اظہار بھی معاف ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ لیکن ان لوگوں کو حالت اضطرار میں کلمہ کفر کہنا معاف ہے، بشرطے کہ ان کا دل ایمان سے مطمئن ہو، سورۃ النحل۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر شہادتیں پڑھنا ضروری ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گونگا نہیں اور اسے مجبوری بھی نہیں، تو جب اس سے ایمان لانے کو کہا جائے اور زبان سے اقرار نہ کرے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اہل اعتدال اس بات پر بھی متفق ہے کہ گناہ کا مرتکب خارج ایمان نہیں ہوتا، یعنی گناہ کرنے سے انسان کا ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، کفر کافر نہیں ہو جاتا۔ اور اس چیز کا وہ استدلال دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ ادھر ہم عہد نبوی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جن پر تعزیرات عائد کی گئیں۔ تعزیر کہتے ہیں اس سزا کو جو کہ قاضی اس وقت جو ان کی نوعیت کے مطابق سناتا ہے، یعنی حد نہیں، حد وہ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا، پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بعض کو سنگسار بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن ہوئے۔ تو اب یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو پھر ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اہل اعتدال جو ہیں وہ لوازمات کچھ بتاتے ہیں، تصدیق کی شرائط یا جو چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے معرفت۔ علماء کرام نے کہا ہے معرفت تصدیق کا بنیادی جو ہے وہ جز ہے، لازمہ ہے، لیکن مکمل تکمیل تصدیق کے لیے باقی لوازمات کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، سورۃ البقرہ میں ہے جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس سے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ اہل کتاب کی بات ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کو پہچان لیا اور پھر انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ باقی ہم انشاءاللہ اہل اعتدال کے ہاں لوازمات تصدیق کے کچھ لوازمات ہیں وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔